اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں آپ 13ویں پارے کے ترجمے میں سے کچھ آیات کا ترجمہ سنیں گے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 87 کا ترجمہ ہے۔ اس پارے میں ہے کہ ناامیدی کفر ہے، اور ترجمہ یہ ہے: اے بیٹو، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہونا، بے شک اللہ کی رحمت سے ناامید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کہہ رہے ہیں کہ جا کے حضرت یوسف علیہ السلام کا سراغ لگاؤ۔ آگے اسی پارے کی 100ویں آیت کا ترجمہ ہے، 100 نمبر آیت کا ترجمہ ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے ماں باپ کو لے آئے اور بھائیوں کو سارے خاندان کو لے آئے تھے، اپنے پاس بلا لیا تھا، تو اس ٹائم انہوں نے پھر سب نے تعظیماً سجدہ کیا تھا، اور اس آیت کا ترجمہ ہے: اور اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور وہ سب اس کے لیے سجدے میں گرے، اور یوسف نے کہا: اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اس نے میرے رب نے سچا کیا، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا، بعد اس کے کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی تھی، بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 109 اس بارے میں ہے کہ جو کافر لوگ ہیں وہ آئے دن کرتے تھے کہ فرشتہ کیوں نہیں اتارا، رسول تو ہمارے جیسے یہ تو عام آدمی ہیں، تو ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی ہے: اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے جنہیں ہم وحی کرتے، اور سب شہر کے ساکن تھے، تو کیا یہ لوگ زمین میں چلے نہیں تو دیکھتے ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا، اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ مطلب کوئی نہ فرشتے نہ کسی عورت کو نبی بنایا گیا، ہمیشہ اس علاقے کے لوگ، تاکہ انہی کی زبان میں انہیں سمجھا سکیں، اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 11 کا ترجمہ، اس بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے حفاظت کے لیے فرشتے ان کے آگے پیچھے مامور ہوتے ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہیں دن رات، اور اس کا ترجمہ ہے: آدمی کے لیے بدلی والے فرشتے ہیں اس کے آگے اور پیچھے کہ بحکم خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں، بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل دیں، اور جب اللہ کسی قوم سے برائی چاہے تو وہ پھر نہیں سکتی، اور اس کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں۔ آیت نمبر 17 میں کافر اور حق اور باطل کی مثال سمجھائی گئی ہے کہ دونوں میں کیا فرق ہے۔ اس نے آسمان سے پانی اتارا تو نالے اپنے اپنے لائق بہہ نکلے، تو پانی کی روح دھار اس پر ابھرے ہوئے جاگ اٹھا لائی، اور جس پر آگ دہکاتے ہیں گہنا زیور یا اسباب تو بنانے کو، اس سے بھی ویسے ہی جاگ اٹھتے ہیں۔ اللہ بتاتا ہے کہ حق اور باطل کی یہی مثال ہے، تو جاگ تو پھک کر دور ہو جاتا ہے، اور وہ جو لوگوں کے کام آئے زمین میں رہتا ہے۔ اللہ یوں ہی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ آیت نمبر 23-24 کا ترجمہ، اس بارے میں کہ جنت میں ہم اپنے باپ دادا بیویوں نیک اولاد کے ساتھ ہوں گے جو اس قابل ہوں گے، اور ان کے صبر کا بدلہ ہوگا۔ ترجمہ یہ ہے: بسنے کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے اور جو لائق ہوں ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں، اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر یہ کہتے آئیں گے: سلامتی ہو تم پر تمہارے صبر کا بدلہ، تو پچھلا گھر کیا ہی خوب ملا۔ آیت نمبر 31 کا ترجمہ اس حوالے سے ہے کہ کفار قریش جو تھے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی نبوت پر ایمان لے آئیں تو آپ قرآن شریف پڑھ کر اس کی تاثیر سے مکہ مکرمہ کے پہاڑ ہٹا دیجئے تاکہ ہمیں کھیتیاں کرنے کے لیے وسیع میدان مل جائے، اور زمین پھاڑ کر چشمہ جاری کیجئے تاکہ ہم کھیت اور باغوں کو ان سے سیراب کر سکیں، اور ہمارے باپ دادا کو مرے ہوئے کو زندہ کر دیجیے کہ تاکہ وہ ایک باری ہمیں کہہ جائیں کہ آپ نبی ہیں، تو پھر ہمیں مان لے آئیں گے۔ ان کے جواب میں یہ آیت مبارکہ 31 کا ترجمہ ہے: اور اگر کوئی ایسا قرآن آتا ہے جس سے پہاڑ ٹل جاتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردے باتیں کرتے، جب بھی یہ کافر نہ مانتے بلکہ سب اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، تو کیا مسلمان اس سے نا امید نہ ہوئے کہ اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت کر دیتا، اور کافروں کو ہمیشہ ان کے کیے پر سخت دھمک انتہائی سخت مصیبت پہنچتی رہے گی یا ان کے گھروں کے نزدیک اترے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آئے، بے شک اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ آیت نمبر 4 میں رسول کی زبان کے بارے میں بتایا گیا ہے
کہ اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم ہی کی زبان میں بھیجا کہ وہ انہیں صاف بتائے۔ پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور وہ راہ دکھاتا ہے جسے چاہے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 16 میں جہنمی کی سزا بتائی گئی ہے کہ انہیں کس طرح سے کیا ان کے ساتھ ہوگا جہنم میں۔ ترجمہ یہ ہے، جہنم اس کے پیچھے لگی اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا، وہ مشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی، اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی اور مرے گا نہیں، اور اس کے پیچھے گاڑا عذاب ہے۔ تفسیر میں ہے کہ یہ پانی اتنا جہنمی کو پیپ کا پانی جو پلایا جائے گا وہ اس کے منہ کے پاس آئے گا تو اس کو بہت ناگوار معلوم ہوگا، جب اور قریب آئے گا تو اس کا چہرہ بھن جائے گا اور سر تک کی کھال جل کر گر پڑے گی، جب پیے گا تو آنتیں کٹ کر نکل جائیں گی۔ نعوذ باللہ، یعنی ہر عذاب کے بعد اس سے زیادہ شدید و غلیظ عذاب ہوگا۔ اور آخرت میں شیطان کہہ دے گا کہ بھی میں تو بس کہتا تھا، تم لوگ نہ میری بات مانتے۔ ترجمہ آیت نمبر 22 کا یہ ہے، اور شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو چکے گا، بے شک اللہ نے تم کو سچا وعدہ دیا تھا، اور میں نے جو تم کو وعدہ دیا تھا وہ میں نے تم سے جھوٹا کیا، اور میرا تم پر کچھ قابو نہ تھا مگر یہی کہ میں نے تم کو بلایا تو تم نے میری بات مان لی، تو اب مجھ پر الزام نہ رکھو، خود اپنے اوپر الزام رکھو، نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکو، وہ جو پہلے تم نے مجھے شریک ٹھہرایا تھا میں اس سے سخت بیزار ہوں، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ابراہیم، سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 40 کا ترجمہ وہ والی دعا ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، رب جلنی۔ اس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو، اے ہمارے رب اور میری دعا سن لے۔ آیت نمبر 41، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ یہ دعا ہم ہر نماز میں جو پڑھتے ہیں۔ اور قیامت کا بتا رہے ہیں کہ آیت نمبر 47 میں، جس دن زمین بدل دی جائے گی، اس زمین کے سوا اور آسمان اور لوگ سب نکل کھڑے ہوں گے ایک اللہ کے سامنے جو سب پر غالب ہے، اور اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے کہ بیڑیوں میں ایک دوسرے سے جڑے ہوں گے، ان کے کرتے رال کے ہوں گے اور ان کے چہرے آگ ڈھانپ لے گی۔ نعوذ باللہ۔